Every empire has a beginning, forged of blood, steel, fortune, and conquest. In 1453, Roman Emperor Constantine XI and Ottoman Sultan Mehmed II wage an epic battle for Constantinople. 23 armies have tried to take the legendary city. All have failed. Out of the carnage, one ruler will emerge victorious and change the course of history for the next 300 years. For one empire to rise, another must fall. قسطنطنیہ کی دیواریں گر چکی تھی، مہنگا خون زمین پر گر رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح صرف 21 سال کا ایک نوجوان تھا، تاریخ کی سب سے عظیم فتح حاصل کر، لیکن اس فتح کے تھوڑی ہی دیر پہلے ایک اور خون بہا اپنے ہی محل میں، اپنے ہی ہاتھوں سے۔ یہ خون کسی دشمن کا نہیں تھا، یہ خون تھا ایک معصوم 12 سال کے بچے کا، ایک ایسے بچے کا جس کا گناہ صرف اتنا تھا کہ وہ سلطان محمد کا بھائی تھا، اور وہ بھی تخت کا حقدار بن سکتا تھا۔ دنیا نے محمد کو فاتح قسطنطنیہ کے نام سے یاد رکھا، لیکن کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس فاتح کی قیمت کیا تھی۔ آج نیٹ فلکس پہ رائز آف امپائر اوٹومن میں آپ نے محمد کی کہانی دیکھی ہوگی، لیکن جو بات انہوں نے نہیں بتائی وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ کیوں محمد فاتح کے بعد آنے والے ہر عثمانی سلطان کو اپنے بھائی کا خون بہانا پڑا؟ کیوں بھائیوں کو قتل کرنا ایک قانون بن گیا؟ اور کیوں محمد فاتح جیسے مہان سلطان کو بھی اپنے معصوم بھائی کو مارنا پڑا؟ آج کی کہانی ہے خون سے لکھی گئی تاریخ۔ سب کچھ شروع ہوا 1402 میں انقرہ کے میدان میں عثمانی سلطنت کی سب سے بڑی شکست۔ سلطان بایزید یلدرم کو امیر تیمور نے قید کر لیا۔ سلطان قید میں ہی مر گیا، لیکن اصلی مصیبت اب شروع ہوئی تھی۔ بایزید کے 4 بیٹے تھے، اور 4 بیٹے مطلب 4 دعوے دار تخت کے، عیسیٰ، موسیٰ، سلیمان اور محمد چلیبی۔ یہ 4 بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیچھے پڑے رہے۔ پہلے سلیمان نے عیسیٰ کو مارا، پھر موسیٰ نے سلیمان کو، اور آخر میں محمد چلیبی نے موسیٰ کو ہرایا۔ 1413 میں جب محمد چلیبی تخت پر بیٹھا تو عثمانی سلطنت کا 3/4 حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ لاکھوں لوگ مر چکے تھے صرف ایک سوال کے لیے کہ تخت کس کا ہے۔ محمد چلیبی نے اس دن ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے 400 سال تک عثمانی خون کو بہایا۔ اس نے کہا کہ تخت کی سلامتی کے لیے بھائی کا قتل کرنا بھی جائز ہے۔ اور اب آتا ہے سال 1451۔ سلطان مراد دوم کا انتقال ہو گیا۔ ان کا بیٹا محمد صرف 19 سال کا تھا، تخت پر بیٹھنے والا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ محمد کا ایک چھوٹا بھائی تھا احمد، صرف 12 سال کا معصوم بچہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ صرف کچھ مہینے کا تھا۔ پہلے دن جب محمد نے تخت سنبھالا، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ محمد نے اپنے وزیر کو حکم دیا اور پھر احمد کو محراب میں گھٹا کر مار دیا۔ کسی نے سوال نہیں کیا، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ یہ اب قانون بن چکا تھا، قانون قتل عام۔ اور اب وہ 19 سالہ نوجوان جو اپنے بھائی کے خون سے تخت پر بیٹھا تھا، وہ دنیا کو فتح کرنے نکلا۔ اس کا نام تھا سلطان محمد ثانی۔ لیکن بھائی کے قتل کا سلسلہ یہی نہیں رکا۔ 1481 میں جب محمد فاتح کا انتقال ہوا، ان کے 2 بیٹے تھے بایزید اور جیم۔ بایزید تخت پر بیٹھا، لیکن جیم بھاگ گیا، پہلے ایجپٹ، پھر روڈوس، پھر فرانس اور پھر اٹلی۔ جب نے یورپ کے ہر دربار میں مدد مانگی، اس نے کہا مجھے عثمانی تخت پر بٹھاؤ، میں تمہارے لیے یروشلم کے دروازے کھول دوں گا۔ اور یورپ کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ پوپ نے جیم کو روم میں رکھ لیا، ایک پنجرے میں، ایک ڈپلومیٹک ویپن کی طرح۔ 14 سال تک بایزید ڈر میں جیا، ہر روز سوچتا تھا کہ کہیں جیم واپس نہ آ جائے۔ بایزید ہر سال پوپ کو 40,000 گولڈ کوائنز بیچتا رہا، صرف ایک چیز کے لیے کہ میرے بھائی کو زندہ رکھو، لیکن میرے پاس واپس مت بھیج۔ 1495 میں جیم کی موت ہوئی زہر سے، لیکن آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ زہر کس نے دیا تھا۔ اب بایزید نے پہلی بار چین کی سانس لی۔ یہ تھا وہ خوف جو ہر عثمانی سلطان کے دل میں تھا۔ بھائی صرف خون کا رشتہ نہیں، وہ تخت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اور اب آتے ہیں استنبول۔ سلطان محمد سوم تخت پر بیٹھا، اور پھر تاریخ کا سب سے خطرناک دن آیا۔ ایک ہی دن، ایک ہی رات، محمد سوم نے اپنے 19 بھائیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ 19 معصوم شہزادے، سب سے چھوٹا صرف 11 مہینے کا تھا، سب کو ایک ساتھ
ایک رات میں قتل کر دیا گیا۔ استنبول کے محل کی دیواروں میں صرف چیخیں گونج رہی تھی، ماؤں کی، بیٹیوں کی اور اسی طرح بیویوں کی۔ اگلے دن جب 19 چھوٹی لاشیں باہر نکلی، پوری دنیا سناٹے میں آ گئی۔ یہ عثمانی تاریخ کا سب سے کالا دن تھا۔ اس دن کے بعد یورپ نے سمجھ لیا یہ لوگ اپنے بھائیوں کو مار سکتے ہیں تو دشمنوں کے ساتھ ہی کیا کریں۔ لیکن ایک چیز اور ہوئی، عثمانی سلطنت کے اندر بھی لوگوں نے سوچا کیا یہ صحیح ہے؟ کیا تاریخ ہمیں معاف کر دے گی؟ یہ وہ پل تھا جب قانون قتل عام اپنے پیک پر تھا، لیکن اب اس کا زوال بھی شروع ہونے والا تھا۔ سلطان احمد اول تخت پر بیٹھا، اس کا بھی ایک چھوٹا بھائی تھا، مصطفیٰ۔ پوری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ کب مرے گا مصطفیٰ، لیکن احمد نے کچھ اور ہی کیا۔ پہلی دفعہ 200 سالوں میں ایک عثمانی سلطان نے اپنے بھائی کو نہیں مارا۔ دربار میں ہنگامہ مچ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو قانون ہے۔ لیکن احمد نے کہا میں اپنے بھائی کا خون نہیں بہاؤں گا۔ اگر اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی اور میں مر گیا تو پھر سلطنت ختم ہو جائے، مصطفیٰ کو زندہ ہی رہنے دیا جائے۔ یہ ایک رسکی ڈیسیژن تھا اور اس کا انجام بھی آیا۔ احمد کے بعد مصطفیٰ تخت پر بیٹھا، پھر اتارا گیا، پھر دوبارہ تخت پر بیٹھایا گیا اور پھر دوبارہ اتار۔ اگلے 100 سال تک سلطنت میں کنفیوژن رہا، لیکن ایک نیا قانون بن گیا، کفی سسٹم، جس میں شہزادوں کو قید میں رکھا جاتا۔ اب بھائیوں کو مارا نہیں جاتا تھا، بس پنجرے میں بند کر دیا جاتا۔ توپ کاپی پیلس میں ایک حصہ تھا، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی آزادی نہیں، بس زندہ لاشیں۔ شہزادے وہاں سالوں سال تک رہتے تھے، کچھ پاگل ہو گئے، کچھ اندھے ہو گئے اور کچھ بیمار ہو گئے۔ جب تخت خالی ہوتا تو پنجرے سے نکل کر تخت پر بیٹھ جاتے۔ یہ بھی کم ظلم نہیں تھا، یہاں بس خون نہیں تھا۔ سلطان مصطفیٰ چہارم کو پتا چلا کہ اس کا بھائی محمد دوم اس کے خلاف سازشیں کر رہا۔ مصطفیٰ نے فوراً حکم دیا کہ محمد اور دوسرے بھائی سلیم کو قتل کر دیا جائے ابھی۔ رات کے 2 بجے جلاد سلیم کے کمرے میں گھسا، تلوار کھینچی۔ سلیم کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا، وہ ریڈی تھا۔ جلاد اور سلیم کے بیچ جنگ ہوئی کمرے کے اندر۔ 15 منٹ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں سلیم کو بھی مار دیا گیا۔ لیکن جب جلاد محمود کے کمرے میں پہنچا تو وہ پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ محمود زندہ بچ گیا۔ اگلے دن محمود واپس آیا، آرمی کے ساتھ مصطفیٰ کو تخت سے اتارا اور پنجرے میں ڈال دیا۔ یہ تھا آخری قتل۔ 1808 کے بعد کسی عثمانی سلطان نے اپنے بھائی کو نہیں مارا، لیکن نقصان ہو چکا تھا، وہ بہت ہی زیادہ گہرا تھا۔ عثمانی سلطنت ختم ہو گئی، 600 سال کی سلطنت، اور تاریخ دان آج بھی ایک سوال پوچھ، اگر انہوں نے اپنے بھائی کو مارا نہیں ہوتا، اگر انہوں نے اپنی طاقت آپس میں لڑنے میں ضائع نہیں کی ہوتی، تو کیا عثمانی سلطنت اور زیادہ طاقتور ہوتی؟ محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، لیکن پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو مارا۔ محمد سوم نے 19 بھائیوں کا خون کیا، لیکن اس کی سلطنت کمزور رہی۔ احمد اول نے بھائی کو بچایا، اس کے بعد سلطنت میں انسٹیبلٹی آ، کوئی بھی فیصلہ صحیح نہیں تھا، لیکن ایک چیز ضرور ہوئی، ہر قتل، ہر کفیس، ہر ظلم نے عثمانی سلطنت کی بنیاد کو کمزور کر دیا، کیونکہ جب آپ اپنوں کا خون کریں تو دشمنوں سے کیسے جیتیں؟ آج نیٹ فلکس پر آپ رائز آف امپائر دیکھتے ہیں، ترکی کے بنایا ہوا ڈرامہ محمد فاتح دیکھتے ہیں۔ سلطان محمد کو ہیرو کی طرح دکھایا جاتا ہے، اور وہ ہیرو بھی تھے۔ فاتح قسطنطنیہ ان کا حق تھا، لیکن ہسٹری صرف جیت کی کہانی نہیں ہوتی، ہسٹری وہ بھی ہے جو پردے کے پیچھے ہوتی ہے۔ وہ معصوم احمد، وہ 19 شہزادے، وہ سلیم جو اپنے کمرے میں لٹ کر مرا، ان کی کہانیاں بھی تاریخ کا حصہ ہیں، اور آج ترکی میں ڈرامہ بنا ہے، دنیا تعریف کر رہی۔ لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ پاور کے لیے اپنوں کا خون کرنا کیا یہ جائز تھا؟ ہسٹری کا جواب سمپل ہے، پاور آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن جو خون آپ بہاتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ محمد فاتح فتح تو کر گئے، لیکن اپنے بھائی کی چیخیں شاید انہوں نے زندگی بھر سنی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔